بابا جی نے اس قوم کو دلیر بنایا ہے۔ یہ تو مرزا جیلمی جیسے بدبخت بندے ہیں جنہوں نے پکڑ کر کے قوم کو بزدل بنا دیا، خود کمرے سے باہر کوئی نہیں آتے اور جناب کہتے ہیں کہ ایک طرف بندہ کلاشن کوپ لے کے کھڑا ہو اور دوسری طرف تلوار سے، تو ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صحابہ کا دور تھا، آج جدید دور ہے۔ میں نے کہا تم نے قوم کو پکڑ کے بزدل بنا دیا، ایک یہ بدبخت مرزا جیلم کا اور دوسرا وہ قادیان کا کانا دجال کہ جس نے پکڑ کے جہاد کی نفی کر دی، اور یہ کہتے رہے لوگوں سے جناب اب جہاد جو ہے نا وہ تلوار سے نہیں ہونا چاہیے، اب قلم سے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ تم نے قوم کو پیغام دیا، تمہیں نہیں پتا جو تم بزدلی کی باتیں قوم کے سامنے کرتے ہو، یہ قوم تو ان صحابہ کرام کی وارث ہے کہ جو صحابہ کرام 313 بدر کے اندر موجود تھے اور ان میں 8 بندے تو گئے نہیں، باقی 305 رہ گئے، اور 305 میں 8 بندوں کے پاس تلواریں تھیں۔ وہ 297 جو کفر کے سامنے 1000 کافروں کے سامنے کھڑے تھے، وہ کس کی پاور سے کھڑے تھے؟ وہ دولت کی پاور کے ساتھ کھڑے تھے، وہ شہرت کی پاور کے ساتھ کھڑے تھے، وہ معیشت کی پاور کے ساتھ کھڑے تھے، وہ اسلحے کی پاور کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے پاس تو وہ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا اقبال تو دس وہ کس کی پاور سے کھڑے تھے؟ تو اقبال کہتا ہے مومن از عشق است، عشق از مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است۔ اقبال کہتا ہے وہ لوگ اس زمانے میں بغیر تلواروں کے، بغیر نیزوں کے، بغیر تیروں کے وہ سرکار جان عالم کی محبت اور دین کی پاور کے ساتھ کھڑے تھے۔ ادھر میں یہ بات کرتا ہوں ان بدبخت بندوں سے کہ جب تمہارے اندر بزدلی آ گئی ہے نا تو تم قوم کے سامنے اسلام کی ایسی ترجمانیاں نہ کرو۔ وہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے جنہوں نے اس قوم کو پکڑ کر کے آج جناب جہاد کی ایسی روح پیدا کی کہ ہمارا ہر جو لبیک والا کارکن ہے وہ سرکار جان عالم کی عزت اور عظمت کے لیے اور جناب اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر لوگ آج یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ معیشت ڈوب جائے گی، جنگ لگی تو ہمارا گزارا کیسے ہوگا، پیسے کم پڑ جائیں گے، ہمارے پاس تو اسلحہ ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس بارود کوئی نہیں، ہمارے پاس ایٹم بم کوئی نہیں اتنے زیادہ، ان کے پاس جناب جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا یہ تمہاری سوچ ہے، مگر اسلام جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے جس وقت مصر ابھی فتح نہیں ہوا تھا نا تو حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھ دیتا، فرمایا کہ آپ جو ہے نا 4000 بندوں کا لشکر بھیج دیں، جب وہ لشکر میرے پاس آئے گا تو میں مصر کو فتح کر لوں گا۔ یہ خط جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچا تو حضرت عمر بن الخطاب نے 4 بندوں کو تیار کیا اور خط لکھا اور حضرت عمر بن العاص کی طرف بھیج دیا۔ جب وہ بندے ان کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن العاص دیکھ کر کے کہنے لگے ہوئے تسی 4 جنے آئے ہو، لشکر کتنے آ؟ جب یہ بات کی نا ان سے تو حضرت عمر بن خطاب کا خط حضرت عمر بن العاص کو دیا گیا۔ جب وہ خط دیکھ کر کے انہوں نے پڑھا تو حضرت عمر بن خطاب کے صدقے جاؤں، انہوں نے کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا تو نے 4000 بندے مانگے ہیں، یہ میں نے 4 بھیج دیے ہیں، ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ 1000 کافر کے مقابلے میں طاقتور ہے۔ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں یہ اسلام کی طاقت ہے۔ میں نے کہا اقبال تو دس، اقبال کہتا ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ کافروں کے سامنے مسلمان جو ہے نا وہ معیشت کے بل بوتے پر نہیں لڑتے ہیں، پیسوں کے بل بوتے پر نہیں لڑتے ہیں، شہرت کے بل بوتے پر نہیں لڑتے ہیں، بڑے زیادہ ایٹمی ہتھیار و جناب طاقت اور اسلحہ موجود ہو اس بل بوتے پر نہیں لڑا جاتا، بلکہ اقبال کہتا ہے کافروں کے سامنے مسلمان جو ہے وہ رب کی توحید کی طاقت سے اور مصطفیٰ کی محبت کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ اس لیے میں قوم کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ مرزا جیلمی جیسے بدبخت بندوں کو اپنا امام نہ بنانا، امام تو وہ جو خادم حسین رضوی جیسا ہونا چاہیے۔ اقبال کہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی۔ یہ مرزا جیلمی جیسے اور مرزا قادیانی کانے جیسے یہ جو امام بنے ہوئے نا لوگوں کے بدبخت، ان کی امامت جو ہے وہ فتنہ ہے۔ اقبال یہ بات کر گیا فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ یہ اقبال کی بات ہے کہ اس امام کی جو امامت ہوتی ہے وہ فتنہ ہوتی ہے زمانے میں جو مسلمانوں کو پکڑ کر کے بادشاہوں کے دروازے پہ چھوڑ دے۔